کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کو لگے کہ بالکل آپ جنگ ہار چکے ہیں اور مسائل نے آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے اور اب آپ سے سچویشن ہینڈل نہیں ہو پا رہی، اور ایک کوئی میدان ہو تو اس پر آپ جنگ لڑیں، مگر ہر طرف سے آپ کے لیے مشکلیں ہیں؟ وہ مشکلیں مالی ہو سکتی ہیں، سوشل ایشوز ہو سکتے ہیں، قانونی ایشوز ہو سکتے ہیں، انتظامی ایشوز ہو سکتے ہیں، آپ کے اپنے بیماری کے ایشو ہو سکتے ہیں، اور آپ کو یہ لگے کہ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ اب کیا کریں. بالکل جیسے آپ یہ سمجھیں کہ جیسے کوئی شخص دلدل میں پھنس گیا ہے اور دلدل اس کو نیچے کھینچ رہی ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں. یا ایک شخص جو ہے وہ ایک طوفان میں گر گیا ہے اور تیز جھکڑ چل رہے ہیں اور اوپر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے اور وہ زمین پر قدم ہی نہیں رکھ سکتا اور طوفان اس کو اڑا کر لے کے جا رہا ہے. کیا اس طرح کی کبھی کیفیت آپ کے پاس ہوئی ہے ایسے کہ آپ اتنے مسائل میں گر گئے ہوں کہ آپ کو یہ لگے کہ اب سمجھ نہیں رستہ کہاں سے آئے گا؟ ایسی صورت میں کیا کریں؟ یہ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے. اور یہ جو میں انسپائر ہوا ہوں اس ویڈیو سے، وہ اس طرح ہوا ہوں کہ نیشنل جغرافک ایک چینل ہے، اس میں جانوروں کے رویوں پر بات کی جاتی ہے اور بہت ہی ڈیپ وے میں ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ جانور جو ہیں وہ اپنا پیٹرن کیسے زندگی کا اس کو کرتے ہیں، زندگی کا ان کا پیٹرن کیا ہے. تو اس میں کچھ جانوروں کی مثال دی گئی ہے کہ وہ جانور جب کوئی طوفان آ رہا ہوتا ہے سامنے سے تو وہ آسانی والا رستہ اختیار کرتے ہیں. وہ ایسا رستہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ طوفان سے بچ جائیں اور ان کو زیادہ ایفرٹ نہ کرنی پڑے، اور وہ اپنا منہ طوفان سے پرلی طرف کر لیتے ہیں اور پرلی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں یا چلنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی پیچھے سے طوفان آ رہا ہے اور منہ پرلی طرف کر کے ادھر چلنا شروع کر دیتے ہیں. اب سامنے سے ہوا کی کوئی ریزسٹنس نہیں ہوتی، ہوا بھی پیچھے سے آ رہی ہوتی ہے، لہٰذا ان کو چلنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی اور ان کو لگتا ہے کہ چیزیں آسان ہیں. لیکن جتنا وہ چلتے جاتے ہیں طوفان پیچھے سے آتا جاتا ہے اور طوفان آ کے ایک دم ان کو پھر لپیٹ لیتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک جانور کا ایسا گروپ بھی ہے کہ جب طوفان آتا ہے تو وہ طوفان کی طرف منہ کر لیتے ہیں اور طوفان میں کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ طوفان کی طرف چلتے ہیں تو ہوا سامنے سے آتی ہے، اس میں ریزسٹنس ہوتی ہے، ان کو دقت ہوتی ہے، ہوا زیادہ ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ طوفان گزرتا ہوا ان سے آگے نکل جاتا ہے اور وہ طوفان سے بچ جاتے ہیں. جبکہ جو پہلے والے جانور جو آسانی اختیار کرتے ہیں، جو سہولت اختیار کرتے ہیں، طوفان زیادہ وقت کے لیے ان کو متاثر کرتا رہتا ہے. تو جو میں نے سچویشن بتائی تھی، زندگی میں بھی جب مسائل آئیں تو ان کو حل کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو ہے کہ اس سے جان چھڑائیں، اس سے منہ پرے کر لیں، اس کو ٹال لیں، اس کو اوائڈ کریں. ایسا کرنے سے مسئلہ ختم نہیں ہوتا، مسئلہ بلکہ کمپاؤنڈ ہوتا رہتا ہے، اور جو پیریڈ جس میں مسئلے نے حل ہونا ہے وہ پرولونگ ہو جاتا ہے. اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مسئلے کی طرف منہ کر لیں اور اس کو ہیڈ آن لیں اور یہ دیکھیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اس وقت مجھے کیا کرنا ہے. مسئلہ نمبر 1 اس کو کیا کروں، مسئلہ نمبر 2 اس کو کیا کروں، مسئلہ نمبر 3 اس کو کیا کروں، مسئلہ نمبر 4 اس کو کیا کروں. اور ایک بات یاد رکھیے، جب تک ہم زندہ ہیں نا اس وقت تک ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. کسی سے معافی مانگ سکتے ہیں، کسی کے پیر پکڑ سکتے ہیں، کسی سے ادھار پکڑ سکتے ہیں، کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی بعد میں بات کر لیں گے، کوئی ریسورس ڈھونڈ سکتے ہیں، کوئی اور لنک تلاش کر سکتے ہیں، کوئی اور اپنے اندر صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو ہیڈ آن لیں. لہٰذا مسائل جب بھی ہوں، مسائل سے چشم پوشی کرنے سے مسائل ختم نہیں ہوتے. ان کو بالکل مسائل کو پکڑ کے ان مسائل میں جو بیسٹ پاسبل ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرنا جو ہے، یہی بہتر ایٹیچیوڈ ہے بنسبت یہ کہ اس کو اوائڈ کرنا. تو یہ میں چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات انسان ان حالات میں سے گزرتا ہے کہ اس کے سامنے بالکل اندھیرا ہوتا ہے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، کہیں روشنی کی کرن نہیں ہوتی، مگر یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں آنکھیں بند کرنے کی بجائے آنکھوں کو کھول کے رکھنا ہوتا ہے، تاکہ جو ایک کرن بھی کہیں سے آ رہی ہے اس کرن کو بھی اپنے آنکھوں کی جو
پیپل ہیں، ان کے پتلیاں ہیں آنکھوں کی، ان کے اندر لے جا کر اس چھوٹی سی روشنی سے ہی راستہ تلاش کیا جائے، اور ساتھ پھر اللہ سے دعا کی جائے، اللہ سے مدد مانگی جائے، اور مشکلیں ہمیشہ انسان کو سٹرونگ کرنے کے لیے آتی ہیں۔ پلیز آپ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بات ٹھیک ہے کہ انسان کی غلطیاں ہوتی ہیں، انسان کی بیڈ چوائسز ہوتی ہیں، غلط وقت پر انہوں نے غلط چوائسز لی ہوتی ہیں، جس کے کنسیکوینسز میں، جن کے نتیجے میں ایسا سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو ہمارا دماغ ہے وہ لرننگ موڈ میں آتا ہی تب ہے جب اس کو چیلنج ملتا ہے۔ جب انسان کا دماغ جو ہے وہ بالکل، اس کو کسی قسم کا کوئی چیلنج نہیں ہوتا، کوئی مشکل نہیں ہوتی، تو وہ لرننگ موڈ میں نہیں آتا۔ لیکن جب اس کو کوئی چیلنج ملتا ہے، کوئی اس کو مشکل ملتی ہے، تو پھر دماغ کے اندر نئے سرکٹ بنتے ہیں جن میں وہ نئی چیزوں کو سیکھتا ہے، نئے رویوں کو سیکھتا ہے، نئے جذبات کو سیکھتا ہے، نئے احساسات کو سیکھتا ہے، اور اپنے لوگوں کے ساتھ، معاملات کے ساتھ، اور اپنے آپ کے ساتھ ڈیل کرنے کے نئے طریقے اس کو سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے ایک کہانی کہیں پڑھی تھی کہ ایک شخص نے ایک آدمی کو کہا کہ تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ اس نے کہا کچھ بھی کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ یہ پہاڑ ہے، کیا میں اس کو ہلا سکتا ہوں؟ اس نے کہا بالکل، تم اس پہاڑ کو ہلا سکتے ہو، تم ابھی شروع کرو زور لگانا اور دیکھنا یہ ہل جائے گا۔ تو اس نے پہاڑ پہ زور لگانا شروع کر دیا۔ گھنٹے بعد اس نے کہا میں تھک گیا ہوں بھائی، یہ تو ہلا نہیں۔ اس نے کہا اتنا ایسا تھوڑی ہوگا، زیادہ دیر زور لگانا پڑے گا۔ تو اس کافی دیر زور لگاتا رہا، اس نے کہا پھر بھی نہیں ہلا۔ اس نے کہا بھئی ایک دن تھوڑی لگانا پڑے گا، کچھ دن تو کرنا پڑے گا۔ تو 7-8 دن جب وہ زور لگاتا رہا تو اس شخص کو اس نے کہا یہ تو نہیں ہلا۔ اس نے کہا یہ بالکل صحیح ہے، یہ نہیں ہلا، لیکن تم دیکھو کہ تمہارے مسل کتنے مضبوط ہو گئے ہیں۔ جو چیلنجز ہیں، جو مشکلات ہیں زندگی کی، وہ چاہے جس نوعیت کی بھی ہوں، وہ انسان کے اندر سیکھنے کا عمل پیدا کرتی ہیں، اس کی مدافعت کو بڑھاتی ہیں۔ اللہ سے مانگنی نہیں چاہیے، کیونکہ انسان کمزور ہے، ان کے سامنے گر سکتا ہے، لیکن اگر مشکلیں آ جائیں، اگر مصیبت آ جائے، اگر امتحان آ جائے، تو اس میں بالکل سینہ تان کے اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر اللہ کی مدد مانگنے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ سے تعلق بھی سمجھ میں آتا ہے۔ جس وقت انسان کے ارد گرد وسائل موجود ہوں تو اس کو یہ لگتا ہے کہ یہاں سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہاں سے مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن جب سب وسائل بند ہو جائیں تو وہی ایک لمحہ ہوتا ہے جب اس کا پھر اللہ کی ذات عالی کے اوپر ایک یقین کامل ہوتا ہے کہ کوئی میری مدد کرنے والا نہیں تھا، تو تب مدد کہاں سے آئی تھی؟ تو پھر اسے اللہ کا پورا یقین ہوتا ہے۔ شکریہ۔